روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نمازیوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے ناقوس بجانا کا جب حکم دینا چاہا تو میں نے خواب دیکھا کہ کوئی خواب کے اندر آدمی ہے اور وہ ناقوس اٹھائے ہوئے ہے۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے بندے یہ تو کیا ناقوس بجائے گا؟ اس نے کہا پھر آپ کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے اس کو بجایا کریں گے۔ تو اس آدمی نے کہا کیوں نہ ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھی چیز دے دیں؟ تو حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ اس خواب میں دکھائی دینے والے آدمی نے مجھے اللہ اکبر آخر تک پوری اذان کے کلمات سکھائے۔ اب جب خواب سے میری آنکھ کھلی تو یہ سپنا، یہ خواب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح عرض کیا، آقا میں نے رات سپنا دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے، اور خواب کے اندر میں نے دیکھا ایک آدمی ناقوس اٹھا کے جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا اے خدا کے بندے تو کیا یہ بجائے گا؟ اس نے کہا آپ کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا ہم تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے یہ بجائیں گے۔ تو اس نے کہا اس سے کیوں نہ اچھی چیز آپ کو دوں، یعنی پورا خواب ذکر کیا اور پھر پوری وہ اذان کے کلمات اللہ اکبر سے لے کر آخر تک لا الہ الا اللہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب سچا ہے اور تم یہ کلمات پڑھو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی اذان کہیں گے، یہ کلمات پڑھیں گے اور اذان یہ دیں گے، کیونکہ حضرت بلال کی آواز اونچی ہے، بلند ہے، لہذا حضرت عبداللہ بن زید کھڑے ہو گئے، وہ کلمات پڑھتے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی وہ کلمات دہراتے گئے، اس طرح اذان یاد ہو گئی۔ اسی طرح جب یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بلند آواز کے ساتھ یہ کلمات حضرت عبداللہ بن زید سے سن کر دہرائے، یعنی اذان کے کلمات، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں جب ان اذان کے کلمات کی آواز سنی تو جلدی سے آپ وہ تشریف لائے، چادر گھسیٹتے ہوئے آپ تشریف لائے اور آ کر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمات تو خواب کے اندر میں نے بھی یہ کلمات سنے ہیں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی حکم ہے، یہ خواب سچا ہے۔ تو اس طرح اذان جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ تو اذان جو ہے یہ من جانب اللہ ہے، اس کے کلمات وہ بھی من جانب اللہ ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی سچے ہونے کی تصدیق فرمائی، اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس اذان کو بطور اعلان نماز کے لیے جمع ہونے کے لیے کہنا شروع کر دیا۔ تو لہذا یہ ایک واقعہ ہے کہ جب یہ اذان کا آغاز ہوا تو ابتداءً اذان نہ تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا طریقہ اپنایا جائے جس سے لوگوں کو پنجگانہ نماز کے لیے جمع کیا جائے۔ تو ممکن تھا کہ قریب ہی تھا کہ آپ ناقوس بجانے کا حکم دیتے۔ اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے یہ خواب دیکھا اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ راتوں میں جو بھی خواب دیکھا کرتے تھے صبح میں آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوابوں کو پیش کیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خوابوں کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے، لہذا اس خواب کی تصدیق بھی فرمائی اور میرے آقا نے اس پہ عمل کرنے کے لیے بھی ارشاد فرمایا، لہذا تب سے لے کر انشاءاللہ قیامت کی صبح تک حضور کے غلام پنجگانہ نماز کے لیے اذان دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔